آج ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ملک، ہمارا دیش 15 اگست کو آزاد ہوا تھا 1947 میں۔ آج میں ہی نہیں، آپ حضرات ہی نہیں، سارا ہندوستان اس بات کی خوشی مناتا ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا پیارا بھارت، ہمارا دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، ہمارا دیش ظالموں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ آج ساری دنیا، سارا ہندوستان اس بات کی خوشی مناتا ہے کہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے، جابروں کے جبر سے نجات ملی تھی، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ یوم آزادی کے وقت، بھارت کو آزاد کرنے کے وقت، جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تھا، جس وقت بھارت کو آزادی ملی تھی، جس وقت ہندوستان کو آزادی ملی تھی، اس وقت صرف غیر لوگوں نے ہی نہیں بلکہ خود ہمارے علماء اکرام نے، اور تاریخ میں آتا ہے، اگر تم بھارت کا اتہاس پڑھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ جشن آزادی کے وقت، جس وقت بھارت کو آزاد کرایا گیا تھا، جس وقت بھارت کو آزاد کروایا گیا تھا، جس وقت ہندوستان کی آزادی ہوئی تھی، اس وقت صرف غیر لوگوں نے ہی نہیں ہندوستان کو آزاد کرایا، بلکہ ہمارے 75,000 علماء سے زائد علماء نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے علماء نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ 75,000 علماء سے زائد، 75,000 علماء سے زائد علماء نے ہندوستان کی خاطر قربانیاں دے کر، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا کر، اپنے خاندان کی قربانیاں دے کر، اپنی گردنوں کو کٹا کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں، انہیں پتہ نہیں انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے والا، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والا، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا، انگریزوں کے جبڑے کو پھاڑنے والا، انگریزوں کے جبڑے کو توڑنے والا، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کا، صلی اللہ تعالی علیہ السلام کا نعرہ بلند کرنے والا، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا فضل حق خیر آبادی تھا، جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے کر بھارت کو آزاد کرایا تھا۔ مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے بھارت کو آزاد کرانے میں۔ 75,000 علماء سے زائد علماء نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ جب یوم آزادی تھا، جب آزادی کا دن تھا، اس وقت مسلمانوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں ہندوستان مسلمانوں کا ملک نہیں، ہندوستان مسلمانوں کا دیش نہیں۔ وہ کان کھول کر سن لیں، جو لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کا باغی بتاتے ہیں، جو لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کا غدار بتاتے ہیں، جو لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کا دشمن بتاتے ہیں، ارے ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کا باغی نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان سے مخالفت نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کی کبھی برائی نہیں کر سکتا۔ جان تو دے سکتا ہے، جان تو لٹا سکتا ہے، گردن تو کٹا سکتا ہے، ہندوستان کو برا نہیں کہہ سکتا، اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، ہندوستان پر داغ نہیں لگنے دے سکتا، اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، ہندوستان کے ترنگے پر داغ نہیں لگنے دے سکتا۔ ہندوستان کا مسلمان اپنی گردن کٹا سکتا ہے، لیکن بھارت پر آنچ نہیں آنے دے گا، بھارت کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس لیے اس بھارت کی چھاتی میں، اس بھارت کی چھاتی میں، اس بھارت کی مٹی میں کوئی اور دفن نہیں ہے، اس بھارت کی مٹی میں کوئی اور تشریف فرما نہیں ہے۔ اجمیر کا خواجہ اس بھارت کی مٹی میں تشریف فرما ہے، کلیر کا صابر اس بھارت کی مٹی میں تشریف فرما ہے، دیوا کا وارث اس بھارت کی مٹی میں تشریف فرما ہے، بریلی کا احمد رضا اعلیٰ حضرت اس بھارت کی دھرتی میں تشریف فرما ہے، ہندوستان کی مقدس اولیاء اکرام، مکن پور کا بدیع الدین
الدین اس بھارت کی دھرتی میں تشریف فرما ہے، شہدانہ ولی اس بھارت کی دھرتی میں تشریف فرما ہے، نظام الدین اولیاء اس بھارت کی دھرتی میں تشریف فرما ہے، حافظ شاہ جمال اللہ اس بھارت کی دھرتی میں تشریف فرما ہے، شاہ عبداللہ بغدادی اس بھارت کی دھرتی میں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا مرشد، میرا شیخ، میرا تاجدار اختر رضا خان تاج الشریعہ اس بھارت کی دھرتی پہ تشریف فرما ہے۔ ان مسلمان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن بھارت سے مخالفت نہیں کر سکتا، بھارت سے بغاوت نہیں کر سکتا، بھارت سے دشمنی نہیں کر سکتا، بھارت کو برا نہیں کہہ سکتا، اور جو برا کہے گا میں اس سے کہنا چاہتا ہوں مسلمان اگر جو بھارت کی برائی کرے گا وہ ہندوستان کی برائی بعد میں کرے گا، وہ ہندوستان کا باغی بعد میں ہوگا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، ہندوستان کی برائی بعد میں کرے گا، خواجہ سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، علاء الدین صابر کلیری سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، وارث سے دیوا سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، اعلیٰ حضرت سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، تاج الشریعہ سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، حافظ شاہ جمال اللہ سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، شاہ عبداللہ بغدادی سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، حامد رضا سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، خالد رضا سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، امین شریعت سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، شاہ درگاہی سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، تحسین رضا سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، شہدانہ ولی سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، اشرف میاں سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، بشیر میاں سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، شاہجی میاں سے بغاوت پہلے کرے گا۔ ہندوستان کا باغی صرف ہندوستان کا باغی نہیں، وہ خواجہ کا بھی باغی ہے، وہ صابر کلیری کا بھی باغی ہے، وہ وارث دیوا کا بھی باغی ہے، وہ حافظ شاہ جمال اللہ کا بھی باغی ہے، وہ شاہ عبداللہ بغدادی کا بھی باغی ہے۔ ہندوستان سے بغاوت کرنے والا صرف ہندوستان سے بغاوت نہیں کر سکتا، جس نے سب سے پہلے جنگ آزادی کے وقت ہندوستان کو آزاد کرانے کے وقت انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا، جس سے دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ جنگ آزادی میں جس کا سب سے بڑا رول رہا ہے فضل حق خیر آبادی، حضرت کافی مولانا کافی عنایت اللہ کافی، ان کا اتنا بڑا رول جنگ آزادی کے وقت رہا ہے۔ ہندوستان سے بغاوت کرنے والا ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، اور اس ہند کے اولیاء اللہ سے بغاوت پہلے کرے گا، علماء اکرام سے بغاوت پہلے کرے گا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کا دشمن ہے وہ اللہ والوں کا دشمن ہے، جو ہندوستان کا دشمن ہے، جو بھارت سے دشمنی مول لے گا وہ اللہ والوں سے دشمنی مول لے گا۔ اس لیے یہ بھارت میرے خواجہ کا ہندوستان ہے، یہ بھارت کسی عام ولی کا بھارت نہیں، اس کی دھرتی میں خواجہ جیسا بلی سو رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مسلمان بھارت کا غدار ہے۔ مسلمان اپنی ماں سے محبت بعد میں کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت بعد میں کرتا ہے، اپنے خاندان سے محبت بعد میں کرتا ہے، خواجہ اجمیری سے محبت پہلے کرتا ہے۔ اور جو خواجہ اجمیری سے محبت کرتا ہوگا وہ اپنے بھارت ہندوستان سے بھی محبت کرے گا۔ اس لیے خواجہ پورے اکھنڈ بھارت، اکھنڈ ہندوستان کا راجا ہے۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء اکرام کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے، مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، ان کا کوئی رول نہیں ہے ہندوستان میں۔ وہ کان کھول کر سن لیں جو ہندوستان سے مسلمان کو بھگانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان جو آج صحیح و سلامت ہے، ہندوستان جو آج صحیح طور پر سلامت ہے، ہندوستان جو آج آباد ہے، ہندوستان جو آج زندہ باد ہے، ہندوستان جو آج پائندہ باد ہے، یہ صدقہ میرے خواجہ غریب نواز کا ہے، یہ صدقہ صابر کلیری کا ہے، یہ صدقہ وارث دیوا کا ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ خواجہ سے محبت کرتا ہو، صابر سے محبت کرتا ہو، وارث دیوا سے محبت کرتا ہو، وہ ہندوستان سے بغاوت کیسے کر سکتا ہے؟
اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، ہندوستان سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ اور میرے نبی نے، آج لوگ کہتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرو، آج لوگ کہتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرو، وہ لوگ کان کھول کر سن لے، ملک سے حفاظت کرنا، ملک کی حفاظت کرنا تم آج سکھا رہے ہو، ملک کی حفاظت کے لیے ملٹری تم آج تیار کر رہے ہو، ملک کی حفاظت کے لیے پرشاسن تم آج تیار کر رہے ہو، لیکن 1400 سال پہلے میرا نبی سکھا گیا کہ ملک کی حفاظت کرو، میرا نبی سکھا گیا تم جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو، تم جس ملک میں رہو اس ملک کی حفاظت کرو، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ملک کی عزت پر آنچ نہ آنے پائے۔ آج ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان اپنی جان سے پیارا ہے، بھارت اپنی جان سے پیارا ہے، اس لیے یہ ہمارا مقدس شہر، ہمارا مقدس دیش ہے، اور ہندوستان ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال تو بہت پہلے کہہ گئے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میں آپ کو بتاؤں 1400 سال پہلے میرے نبی نے کیسے سکھایا۔ آج تم کہہ رہے ہو اپنے ملک کی حفاظت کرو، لیکن میرا نبی اعلان نبوت سے پہلے سب سے پہلی جنگ جو میرے سرکار کی تھی، سرکار نے سب سے پہلی جنگ میں جو حصہ لیا تھا، وہ جنگ جو تھی سرکار نے سب سے پہلی جنگ میں جو حصہ لیا تھا، وہ جنگ ملک کے تحفظ کے لیے تھی، وہ جنگ ملک کی حفاظت کے لیے تھی۔ سرکار نے 14 سال کی عمر میں جنگ میں حصہ لیا تھا، اور وہ جنگ آپ کو پتا ہے کس کے لیے، وہ جنگ ملک کے تحفظ کے لیے تھی۔ سرکار چھوٹے سے تھے، کبھی پتھر اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے، کبھی پتھر اٹھا کر اپنے چچا کے ہاتھ میں دیتے، کبھی کچھ اٹھا کر اپنے چچا کے ہاتھ میں دیتے۔ میرے نبی کے اس کردار سے پتا چل گیا، میرے نبی کی اس ملک سے محبت کرنے سے پتا چل گیا کہ تم جس ملک میں رہو اپنے ملک سے محبت کرتے ہو۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ترنگا ہماری شان ہے، آج ہم فخر کرتے ہیں اپنے بھارت پر کہ بھارت جیسا پاک و پوتر ملک ہمارا ملک ہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور انشاءاللہ ہندوستانی رہیں گے جب تک جیئیں گے۔ پیدا اس بھارت کی دھرتی پر ہوئے ہیں، اور جب مریں گے یقیناً ہم بھارت کی دھرتی پر ہوئے ہیں۔ بھارت ہی ہمارا دیش ہے، اپنی جان سے پیارا بھارت ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں مسلمان اپنے دیش سے پیار نہیں کرتا۔ جو خواجہ ہندوستان میں آ کر حدیث کا درس دیتا ہو، اس خواجہ نے ہندوستان کی حفاظت کی ہے۔ جو خواجہ بھارت میں آ کر ہندوستان کی حفاظت کی ہو، تو ہم تو خواجہ کے غلام ہیں۔ جس صابر نے ہندوستان کی حفاظت کی ہو، جس وارث نے ہندوستان کی حفاظت کی ہو، اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے ہندوستان کی حفاظت کی۔ انگریز ظالم تھے، انگریز کتے تھے، انگریز ناہنجار تھے، انگریز جابر تھے، ظلم کرنے والے تھے، ہندوستان کے مظلوم لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن انہیں پتا نہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، آزادی کے وقت فضل حق خیر آبادی نے وہ جوہر دکھائے ہیں، آزادی کے وقت عنایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ جوہر دکھائے ہیں آزادی کے وقت، اور ان مقدس علماء اکرام کی قربانیوں سے ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹانا تو منظور کر لیا اور اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن بھارت کی عزت پر آنچ نہیں۔ اپنی گردنیں کٹا دی لیکن بھارت کو ناپاک نہیں ہونے دیا۔ اپنی گردنیں کٹا کر ہندوستان کو آزاد کرانے والا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا تھا، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا تھا۔ مقدس بزرگان دین نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، اور سب لا الہ الا اللہ پر